ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 7واں باب 40 سے 52 آیات تک۔ اس وقت ہجوم میں سے بعض نے یسوع کی باتیں سن کر کہا، سچ مچ یہی النبی ہے، اوروں نے کہا یہ المسیح ہے۔ مگر بعض نے کہا، کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ نہیں کہتا کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ہجوم میں اس کی بابت اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تب پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، جنہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کسی انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے۔ تب فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ کیا سرداروں اور فریسیوں میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے؟ مگر یہ عوام جو شریعت نہیں جانتی لانتی ہے۔ لیکن نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے؟ پیشتر اس کے کہ اس کی سن لیں اور جان لیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ تو بھی جلیلی ہے، تلاش کر اور دیکھ کہ جلیل میں سے کوئی نبی مابعوث نہیں ہوتا۔ پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز سامعین، آج کے پاک کلام میں ہم نے سنا کہ یسوع جب ہجوم سے باتیں کرنے لگا تو بہت سے لوگ اس کی باتیں سن کر اسے یہی کہنے لگے کہ یہی شاید النبی ہے، شاید یہی المسیح ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ پورا نہیں ہوگا کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ان باتوں سے ہجوم میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اس اختلاف کے باعث بعض نے اسے پکڑنے کا ارادہ بھی کیا، مگر کوئی بھی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ بات بڑھتی بڑھتی سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس پہنچی۔ جب بات ان تک پہنچی تو ان میں سے ایک شخص جو نیکودیمس کہلاتا تھا، اس نے ان کے پاس آ کر کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے؟ پیشتر اس کے کہ اس کی سن لیں اور جان لیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دوست، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بڑے عجیب معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ہم کسی کو پوری طرح سے پہچان نہیں سکتے، کسی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن خدا جو ہمارے دلوں اور گردوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ ہماری دعاؤں سے واقف ہوتا ہے۔ آئیے روزوں اور دعا کے ان ایام میں ہم خدا کو خود سے چھپا نہ رکھیں، بلکہ اس سے مل کر، اس سے باتیں کر کے اس کے اصلی چہرے کو پہچانیں، اور دعا کریں کہ انسان کو تخلیق کرنے والے خدا ہر چہرے کو ایک پہچان دے دے، اور ہر انسان کو کامل بننے کی توفیق عطا کر بخش دے کہ روزوں کے یہ ایام ہماری اپنی پہچان کا باعث بنے، ہم تجھے پہچان سکیں، تجھے اپنا سکیں، اور اپنی پوری زندگی تیرے نام کر سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔